الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے اور ہم سب کا خالق بھی ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا کے بعد نبی الرحمہ، شفیع معظم، رب کے محبوب، تاجدار غیوب، صاحب علم نشرح، معصوم آمنہ، تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناز میں اپنی عقیدت و محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، معزز ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ ایک بار پھر آپ حضرات کے سامنے ناچیز حاضر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہوں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آپ حضرات کے علم ہے رمضان المبارک کا مہینہ نہایت اہمیت کا حامل مہینہ ہے، احسانات، برکات، انعامات کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، اور آپ کو یہ بھی بخوبی اندازہ اب تک ہو چکا ہوگا کہ اللہ رب العزت کا مہینہ تو رمضان المبارک ہے، لیکن یہ ایک مہمان مہینہ بھی ہے، اور مہمان مہینے کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے روزے کا جو اجر ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اس کا قیامت کے دن بھی جو بدلہ ہوگا وہ اللہ رب العزت ہی دے گا، اور رب تعالیٰ نے حدیث قدسی میں بھی آیا، حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ روزے کی جزا جو ہے وہ رب تعالیٰ ہے۔ رب نے فرمایا کہ وہ میں ہوں۔ اب وہ رب تعالیٰ اور اس کے بندے کا درمیان میں آپس میں تعلق ہے، لنک ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو کون سے انعامات سے نوازتا ہے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک جب شروع ہوا تھا، آپ کو بھی علم ہے، ہم سب کو علم ہے کہ رمضان المبارک جب شروع ہوتا ہے تمام شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد رمضان المبارک کے جب ایام شروع ہو جاتے ہیں تو انسان کے فطری طور پر دل میں اللہ رب العزت عبادت کی لگن، شوق اور جذبے کو پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد مسلمان اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول سفر رہتا ہے، عبادات کرتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ عبادات کرتے کرتے اللہ رب العزت کے ہاں محبوب ترین بن جاتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کے ہاں محبوب ترین بن جاتا ہے، اللہ رب العزت کا پیارا ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے اپنے پسندیدہ صفوں میں جو لوگ ہوتے ہیں ان میں شامل کر دیتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، اولیاء اللہ عربی زبان کا لفظ ہے، اللہ کے دوست، اللہ کے قریبی لوگ۔ رب نے فرمایا: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک خبردار میرے جو دوست ہیں، میرے جو قریبی لوگ ہیں، نہ ان پر کبھی خوف ہے، نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے، آپ غور کریں، قرآن مجید فرقان حمید میں جب یہ آیات مبارکہ اتاری، اب اس کے مقصد پر آپ جائیں۔ اب جب بھی قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا کریں، اس کی شان نزول کی طرف بھی جایا کریں، اور وہ دیکھا کریں کہ اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے بندوں سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ کتاب ہے، یہ ہمارے لیے آئی، ہمارے ہدایت کے لیے آیا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید سے رب تعالیٰ کے قرآن نے خود ارشاد فرما دیا کہ یہ کتاب ہم نے آپ کو دے دی، اب اس کتاب سے چاہے کوئی گمراہی لے لے، چاہے کوئی اس کتاب سے ہدایت پا لے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں جب یہ ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کی سب سے مین وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں یہ احساس اجاگر کرنے کی کوشش آپ خود کریں۔ اور ویسے بھی ہمیں رب تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ رب العزت کے
جو بنائی ہوئی چیزیں ان میں تم غور اور تفکر نہیں کرتے؟ کیا تدبیر نہیں کرتے؟ افلا تتفکرون؟ ہاں، جو بھی قرآن میں ہے، جو بھی اس دنیا میں ہے، کیا اس میں تم کوئی فکر اور غور اور فکر نہیں کرتے؟ ہمیں غور اور فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کے پیارے ہم کیسے بنتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اللہ رب العزت کے پیارے ہونے کا جو سبب ہے، جو ذریعہ ہے، وہ اللہ رب العزت کے قریب ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ نوافل ہے۔ آپ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، اگر کوئی شخص نوافل کا اہتمام کرے گا تو وہ اس سے پہلے جائے گا سنتوں کا اہتمام بھی کرے گا۔ جو شخص سنتوں کا اہتمام کرے گا وہ فرائض کا اہتمام بھی کرے گا۔ تو الغرض یہ ہے کہ نوافل سے آپ کی عبادات شروع ہو کر فرائض پر آ جاتی ہے، اور جب ایک انسان نوافل کو فوقیت دیتا ہے، نوافل کرتا ہے، تو وہ آلریڈی اگر کوئی نفل پڑھ رہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا نا لوگ بندہ وضو کرے مغرب کی نماز کے لیے اور وہ صرف نوافل پڑھے اور فرض نماز نہ پڑھے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ فرض پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، تو یہ آپ کی تمام عبادات آ جاتی ہیں۔ تو نوافل سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ اللہ کے محبوب ترین بن جاتا ہے، بندہ اللہ کا محبوب ترین بن جاتا ہے۔ تو جو بندہ مومن اللہ کا محبوب ترین بن جائے، پھر اس پر اللہ رب العزت کے قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، نہ وہ کبھی غمگین ہوگا، نہ اسے کبھی کوئی خوف اور خطر ہوگا، بلکہ اس کا جو کام ہوگا اس میں اللہ کی رضا، اللہ کی منشیت شامل ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کل جو ہمارے اعمال ہیں، ہم جو عمل کرتے ہیں، آیا لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب ہم جو عمل کرتے ہیں اس میں اللہ کی رضا شامل ہے یا نہیں ہے، یا ہمیں یہ کیسے احساس ہوگا، ہمیں یہ کیسے معلوم پڑے گا کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اس میں اللہ کی رضا، اللہ کی منشا ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ اس کی ایک واضح سی مثال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی فرمان برداری، اللہ رب العزت کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ پر عمل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا، یہ اسی میں ہی اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ اور جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا ہے، یعنی جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پسندیدہ اعمال ہیں وہی اللہ رب العزت کے پسندیدہ اعمال ہیں۔ سامعین محترم، رمضان المبارک انعامات کا مہینہ ہے، رمضان المبارک بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں اگر آپ ایک فرض عبادت کرتے ہیں آپ کو 70 فرائض کا ثواب عطا فرماتا ہے رب تعالیٰ۔ اگر آپ رمضان المبارک میں نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو اس نوافل کے بدلے، یعنی جو نوافل کا ثواب ہوتا ہے اس کو اتنا دگنا کر دیتا ہے کہ وہ فرائض کے ثواب جتنا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ 2 رکعت نوافل پڑھیں گے، اللہ رب العزت اسے آپ کو 2 رکعت فرض جو آپ پڑھتے ہیں اس کا ثواب اللہ رب العزت آپ کو عنایت فرمائے گا، اور اگر آپ 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو 70 فرائض کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ رمضان المبارک کے اپنے انعامات ہیں، اپنے اکرام ہیں، اپنے سعادتیں ہیں، اپنی برکتیں ہیں، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے۔ رب تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں مسلمانوں کو بھی دی کہ جب رمضان المبارک آتا ہے ہم آپ کے دسترخوان کو وسیع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات اگر میں یا میرے گھر میں ظہر کا کھانا ہو یا رات کا کوئی کھانا ہو، اس میں کوئی اسپیسیفک 2-3 آئٹم ہوتے ہیں، لیکن جب رمضان المبارک آتا ہے سحری پر ہمارے ساتھ 4-5 آئٹم ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے دسترخوان کو وسیع تر کر جاتا ہے۔ پہلا روزہ آتا ہے ہمارا دسترخوان وسیع ہوتا ہے، اس سے بعد جتنے روزے آتے ہیں ہمارے دسترخوان وسیع سے وسیع تر ہوتا جاتا ہے، وسیع سے وسیع تر ہو جاتا ہے۔ جبکہ ایسا نہیں ہوتا کہ رمضان میں آپ کو کوئی ڈبل سیلری مل رہی ہو یا کوئی ڈبل آپ کو جو ہے نا پیکج مل رہا ہو یا کوئی منو سلوہ آسمان سے آ رہی ہو، جبکہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک مسلمانوں پر ایک انعام ہے، اکرام ہے کہ اس کے مال میں اتنی برکت عطا فرما دیتا ہے کہ اس کا دسترخوان کو وسیع کر دیتا ہے۔ الغرض بات یہ کہ وہ سحری آپ کی دسترخوان وسیع ہو جاتی ہے، افطاری میں آئے، افطاری میں آپ کے دسترخوان کو اللہ رب العزت وسیع کر دیتا ہے، یعنی اس مہینے میں رزق کی توسیع ہوتی ہے۔ تو کبھی ہم نے سوچا کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمیں رزق میں ہماری توسیع اتنی کیوں کی؟ اتنی کیوں ہماری رزق میں برکت ہوئی؟ سامعین محترم، رزق کی وسیع ہونے کی، رزق کے برکت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت اس مہینے کے صدقے ایک سخاوت پیدا کر دیتا ہے۔ جب سخاوت آتی ہے، اللہ رب العزت کو سخاوت سب سے زیادہ محبوب ترین عمل ہے اور سب سے زیادہ پسند ہے سخاوت۔ سامعین محترم، رمضان المبارک میں آپ کے رزق میں اس لیے توسیع کر دی جاتی ہے کہ آپ کے دسترخوان وسیع ہو جاتے ہیں، تو آپ ویسے بھی جب بھی مہمان آئے یا جو بھی کوئی عمل آپ کریں یا جو بھی کچھ ہو تو آپ مہمانوں کے لیے ایک وسیع دسترخوان کا اہتمام کیا کریں، اللہ رب العزت اس سے آپ کے
دسترخوان میں اور بھی وسعت عطا فرمائے گا. یہ ایک پریکٹیکلی بات ہے. یہ آپ رمضان کے علاوہ بھی آپ دیکھیں, دیکھیں جو مہمان آپ کے ہاں آتا ہے وہ اپنے رزق لے کر آتا ہے. آپ نے دیکھا حدیث میں بھی آیا رمضان جو مہمان آتا ہے وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے. اسی طریقے سے رمضان جو ہے ہمارے لیے ہمارے جو مہینہ ہے وہ ایک مہمان مہینہ ہے, تو یہ اپنے لیے اپنا رزق لے کر آتا ہے اور تو توسیع کے ساتھ یہ رزق لے کر آتا ہے. سامعین محترم, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اس آزمائش میں مبتلا کر دیا. صبح سحری کے بعد ختم, کھانا پینا کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ, ٹھیک ہے. اس کے بعد افطاری تک, مطلب کہ 12-13 گھنٹے 12 to 13 hours آپ جو ہے نا بھوک پیاس شدت آپ کو لگ رہی ہوتی ہے. اللہ رب العزت آپ کے اوپر آزمائش مسلط کر دیتا ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دیکھتا ہے, آبزرو کرتا ہے کہ بھائی میرا یہ جو بندہ ہے یہ امتحان میں پاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب دیکھتے ہیں آپ اکیلے ہوتے ہیں, فریج کا دروازہ کھولتے ہیں, ٹھنڈی ہوا آتی ہے, مشروبات رکھے ہوئے ہوتے ہیں, ڈرنکس رکھے ہوئے ہوتے ہیں الگ الگ. وہ ڈرنکس آپ کے لیے حلال ہیں لیکن اس وقت آپ نہیں پی سکتے. اس وقت آپ کے لیے حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو منع ہوتا ہے, اللہ رب العزت کی طرف سے منع ہوتا ہے کہ اس وقت آپ یہ نہیں کھا سکتے. آپ نے کبھی غور کیا ہے اس بات پر کہ وہ شدت, وہ پیاس, وہ بھوک اس وقت جو آپ کو لگ رہی ہے, رمضان کے علاوہ سال کے 12 مہینے 11 مہینے رمضان کے علاوہ ایسے لوگ بھی ہماری کمیونٹی میں موجود ہیں جن کو پانی, ٹھنڈا پانی تک میسر نہیں ہوتا. کھانا اور مختلف مشروبات تو الگ چیز, مختلف ڈرنکس تو الگ چیز, لیکن ایسے لوگ بھی ہماری کمیونٹی کے اندر موجود ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا, یا ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا نصیب ہو جاتا ہے لیکن ان کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ اگلے وقت کا کھانا ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا. کمیونٹی میں ایسے لوگ بھی, اور کمیونٹی میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو کہ 21 قسم کے کھانے کھا لیتے ہیں اور وہ پورا کھاتے بھی نہیں ہیں, تھوڑا تھوڑا چھک لیتے ہیں, اس کے بعد وہ سب کچھ پھینک دیتے ہیں, ضائع کر دیتے ہیں, لیکن وہ اس کو یہ خبر تک نہیں ہوتی کہ میں جو کر رہا ہوں 21 قسم کے کھانے کھا رہا ہوں, لیکن میری کمیونٹی میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا, یا جن کو ایک وقت کا کھانا صحیح طریقے سے نصیب, اگر کسی کی ضرورت ہے 2 روٹی کھانا وہ 1 روٹی کھاتا ہے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں, اور جس کو ضرورت نہیں ہے وہ 6 روٹیاں اپنے سامنے رکھ کر 2 روٹیاں کھاتا ہے. سامعین محترم, اللہ رب العزت جسے چاہے نوازے, لیکن اللہ رب العزت جس کو نوازتا ہے نا پھر اس کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے. اس کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بندے کو نواز دیا. اب اس بندے کو نوازا, اب یہ اپنے مال کو کس طرح استعمال کرتا ہے رب تعالیٰ پھر یہ دیکھتا ہے. سامعین محترم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ دار کو افطار کرواتا ہے, روزہ دار کو افطار کرواتا ہے, اللہ رب العزت اسے, جو افطار کروا رہا ہے اسے, جس کو افطاری کروا رہا ہے اس کے روزے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے. صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہماری اتنی استطاعت ہی نہیں ہے کہ ہم افطاری کسی کو کروا سکیں, ہماری, حضور نے فرمایا اگر کسی کی صرف اتنی بھی استطاعت ہے کہ ایک لبن یعنی کہ ایک گھونٹ دودھ کا کچھ کھجور بھی کسی کو کھلا دے تو اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ میرے ہاتھ سے اللہ رب العزت اس کو حوض کوثر کا جام پلائے گا. سامعین محترم, روزہ داروں کو افطاری کا اہتمام کروائیں. جتنے بھی دن رہ گئے آپ اپنے لیے ٹارگٹ بنا لیں کہ آپ کچھ بھی نہیں دے سکتے, کچھ بھی نہیں دے سکتے. 2-3 کھجوریں, ایک پیکٹ بنائیں, 2-3 کھجوریں, کچھ اس میں مشروبات رکھ کر, ایک ٹھنڈی پانی کی بوتل, کچھ بھی, یا وہ حفظے کی جس قسم کی بھی پیکج بنائیں. روزانہ 20-10 جتنی بھی آپ کی استطاعت ہے, آپ کی استطاعت اللہ رب العزت نے اگر آپ کو بہت کچھ دیا ہے, آپ 100 لوگوں کے اندر ٹارگٹ کریں, اپنا ٹارگٹ بنائیں. آج 26واں روزہ ہے, 27واں ہے, 28واں ہے, میں نے آج کے دن اللہ رب العزت کے جو مہمان مہینہ ہے اس میں اللہ رب العزت کے بندوں کو, اتنے بندوں کو میں نے افطاری کروانی ہے. ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ افطاری میں دسترخوان وسیع کر کے بچھائیں اور بہت سارے مشروبات اس میں رکھیں اور کھانے پینے کے آئٹم رکھیں, نہیں. آپ اتنا عمل کریں کہ جس شخص کا روزہ ہو اس کی افطاری ہو جائے, اس کو اتنا کچھ نصیب ہو جائے جس پر وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے اور آپ کے لیے اس کے دل سے دعا نکلے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خوشخبری دی پھر اس بات پر کہ جو روزہ دار کو افطاری کرواتا ہے حوض کوثر کا جام اس کو پلایا جائے گا. اور حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی,
آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ابو ہریرہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، کہ جس نے رمضان المبارک میں ایمان احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کا اہتمام کیا، اللہ رب العزت اس کے تمام پچھلے اور آگے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک ہمارے لیے آسانیوں کا مہینہ ہے، ہمارے لیے آسانی، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اس رمضان المبارک کے مہینے میں آسانیاں پیدا کریں، اور ہر چیز کو آپ دیکھیں، یہ نہیں سوچا کریں کبھی بھی کہ یار اگر میں کسی کے لیے آسانی پیدا کروں تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی، جبکہ آپ بات میری لکھ لیں، جب بھی آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے آسانی کا راستہ کھولیں گے، اللہ رب العزت آپ کے لیے 10 آسانیوں کا راستہ کھول دے گا۔ رب تعالیٰ تو پھر نوازتا ہے نا، تو اگر بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا کچھ دیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اتنا نوازتا ہے۔ یہ قرآن کی آیات مبارکہ میں بھی ہے، قرآن نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تھوڑا بھی دیتا ہے نا تو اللہ رب العزت اسے بہت کچھ عنایت فرماتا ہے۔ سامعین محترم، جو عمل کرے اخلاص کے ساتھ کرے، محبت کے ساتھ کرے، دکھاوا نہ ہو اس عمل میں۔ اگر آپ افطاری کسی کو کروا رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ افطاری اس غرض سے کروا رہے ہیں کہ یار جو میرا امیر ترین دوست ہے وہ دیکھ لے کہ میں تو 500 لوگوں کو افطاری کروا رہا ہوں، تو پھر آپ کے ایسے عمل کو اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے آپ کے منہ پر واپس آ کر پھینک دے گا۔ اور یہ عمل جو غرور اور تکبر والا ہے، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ آپ عمل کریں، رات کی تاریکی میں جا کر کسی غریب کی مدد کر دیں، رات کی تاریکی میں جا کر کسی کی جس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ دے کر آ جائے۔ اب عید آنے والی ہے، عید قریب ہے، ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ آپ اپنے آس پاس کمیونٹی میں دیکھیں کہ آیا میرے آس پاس کمیونٹی میں ایسے لوگ ہیں، میں نے تو اپنے لیے 6 سوٹ سلوانے کے لیے درزی کو دے دیے، ٹیلر کو دے دیے، لیکن میرے آس پاس ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس رمضان المبارک کے عید کے لیے، جو اللہ رب العزت کا ایک گفٹ کے طور پر عید ہمارے لیے آتی ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، مسرت کا دن ہوتا ہے، اور اس خوشی کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بانٹو آپس میں، ایک دوسرے میں وہ خوشی بانٹو۔ تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے اپنے لیے تو 5 سے 6 سوٹ سلوا دیے، لیکن لے لیے، میں نے کہیں سے پرچیز کر لیے، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ میرے آس پاس پڑوسیوں میں ایسے بھی لوگ موجود ہوں کہ جو پرانے کپڑوں میں عید کریں؟ اگر ایسا ہے تو ایک دن اللہ رب العزت قیامت والے دن کو تصور آپ کریں، پھر آپ سے ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ کو ضرورت تو 1 سوٹ کی تھی، آپ نے 6 سوٹ سلوائے، ٹھیک ہے، حلال ہے، اس میں کوئی قباحت بری بات نہیں ہے، لیکن آپ کے آس پاس کے ایسے لوگ بھی تھے جن کو صحیح طریقے سے نئے کپڑے عید کے لیے میسر نہیں تھے، تو کیا آپ نے ان کو پرووائڈ کیے؟ آپ یہ چیز اپنے اندر ڈالیں کہ آپ دوسروں کا احساس کرنے لگ جائیں۔ اگر آج آپ نے احساس نہیں کیا تو تلک الایام نداولھا بین الناس، کہ یہ جو دن ہے نا ناظرین کرام، یہ بدلتے رہتے ہیں۔ آج آپ کا عروج کا دن ہے، اللہ رب العزت نے دیا ہے نا عروج، کل آپ پستی کی طرف جائیں گے، زوال کی طرف آ جائیں گے۔ اگر آج اللہ نے آپ کو عروج دیا ہے، اللہ نے آج آپ کو مال دیا ہے، تو اس مال کو اس انداز سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کریں کہ اللہ رب العزت خوش ہو کر اور آپ کو دے نوازے۔ اور آپ مجھے بتائیں، جس ضرورت مند کی آپ مدد کریں گے اس کے دل سے ایک سکون، ایک راحت کی دعا نکلے گی۔ اور میں یہ یاد رکھیے گا، جس ضرورت مند کی آپ مدد کریں گے ضرورت کے وقت، اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ اثر رکھے گی، وہ ایسے اثر رکھے گی کہ آپ کی بہت ساری دعائیں ایسے ہوں گی جو پینڈنگ ہوں گی، جو اللہ رب العزت نے عرش اور فرش کے درمیان معلق کر دی ہوگی، پینڈنگ ہوگی، لٹک رہی ہوں گی وہ دعا، لیکن آپ کے ایک عمل سے، ضرورت مند کے عمل سے اللہ رب العزت کی تمام دعاؤں کو جمع کر کے بارگاہ صمدیت میں پہنچا کر تمام دعائیں آپ کے قبول کر دے گا، آپ کے تمام اعمال درست ہو جائیں گے، صحیح ہو جائیں گے۔ سامعین محترم، اپنے آپ میں بدلاؤ پیدا کریں، اپنے آپ میں چینجنگ لائیں، غریبوں کی مدد کریں، غریبوں کی پرورش کریں، غریبوں کو احساس دلائیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ عید کا جو دن ہے یہ ہمارے لیے کتنی خوشی اور مسرت کا دن۔ انشاءاللہ میں ایک پروگرام اس پہ کروں گا، ریکارڈ کرواؤں گا پورا ایک عید کے دن پر۔ انشاءاللہ آپ کو ہم بتائیں گے کہ عید ہم کیسے منائیں، اور ہمیں عید کیسے منانے کا حکم ہے، ہمیں کیسے عید منانا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، اور جب آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں ہم عید کو ایسے انداز میں بھی منا سکتے ہیں،
میں نے جیسے بتایا نا، ضروری نہیں ہے کہ آپ عید کے لیے 6 سے 7 کپڑے سلوائیں، 6 سے 7 آپ جوتے لیں، نہیں، آپ کے 1-2 میں بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا آپ کے آس پاس کمیونٹی میں جو لوگ ہیں ان کی آپ کتنی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس رمضان المبارک میں یہ آپ عہد کر لیں کہ لوگوں کو افطاری تو ہم نے کروانی ہے، اور یہ پلاننگ کریں، جس طرح ہم ایک بزنس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں نا، اور بزنس کے لیے ہم لوگ پلاننگ کیوں کرتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہو، گروتھ ہو، ہاں ہمارے بزنس میں گروتھ آ جائے یار، ہم مطلب ترقی کر لیں، ہماری انڈسٹری جو ہے نا بڑھ جائے، اٹھ جائے، ہم یہ پلاننگ کر رہے ہیں۔ اس طرح ہمیں افطاری کی پلاننگ کرنی چاہیے کہ یار ہم آج اس پوزیشن میں ہوں کہ میں 50 لوگوں کو افطاری کروا سکتا ہوں، وہ افطاری میں ایک اسپیسیفک آئٹم رکھ دیں، میں یہ اتنی افطاری کروا سکتا ہوں۔ آپ یہ یقین جانیں اگر اس رمضان میں آپ نے 50 لوگوں کو افطاری کروائی، اللہ رب العزت آگے جو دوسرا رمضان آئے گا نا، اللہ رب العزت آپ کو اتنی توفیق دے گا کہ 50 سے لے کر 500 لوگوں کی آپ افطاری کروانے کی استطاعت رکھتے ہوں گے، تو اللہ رب العزت آپ کو اس کی برکت سے نوازے گا۔ ثواب تو ثواب ہے، لیکن اللہ رب العزت پھر آپ کو نوازتا بھی ہے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک شہر، یہ جو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، شہر صبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور وَصَبْرٌ ثَوَابٌ هُوَ الْجَنَّةُ، اور جو رمضان المبارک کا جو صبر کا جو مہینہ ہے، اس کا جو ثواب ہے، اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا هُوَ الْجَنَّةُ، وہ جنت ہے۔ ایک تو صبر ہے نا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن رمضان کا جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، لیکن صبر کا جو ثواب ہے وہ جنت ہے، وہ ہمارے لیے جنت ہے۔ اسی لیے اس مہینے میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کے ساتھ اخوت، بھائی چارے کی تعلیم ہمیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دی، اور جب بھی ہم اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام کی باتوں پر عمل کریں گے، انشاءاللہ العزیز کامیابی اور کامرانی ہمارے قدم چومیں گی۔ انشاءاللہ مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے تھے رمضان المبارک جو صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کی جو جزا اللہ رب العزت نے دی وہ جنت ہے۔ اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ آیا پریکٹیکل طور پر ہم اللہ کی جو بات ہمیں بتائی جاتی ہے اس پر ہم کتنا صبر کرتے ہیں۔ اور آپ کو میں نے بتایا بھی جیسا کہ یہ جو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ ہمارے لیے آزمائش کا مہینہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس وقت پتہ چلے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ تو رمضان المبارک جب آتا ہے تو آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ تو سامعین محترم، ناظرین کرام، رمضان المبارک پیار والا، ہمدردی والا، اخوت والا، بھائی چارے والا مہینہ ہے۔ کوشش یہ کیا کریں، ویسے تو اسلام جو ہے نا، اسلام سال کے 12 مہینے ہمدردی کا درس دیتا ہے، اخوت کا درس دیتا ہے، بھائی چارے کا درس دیتا ہے، ریلیشنز بنانے کا درس دیتا ہے، نیو ریلیشنز کو ڈیولپ کرنے کا درس دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ان تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے میں ہم کتنا زیادہ کامیاب ہوتے ہیں اور ہم کتنا زیادہ اس کو اچیو کرتے ہیں۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا، آپ ٹارگٹ رکھیں اس عید پہ، رمضان کا ٹارگٹ میں نے آپ کو بتا دیا، اب عید پہ آپ ٹارگٹ رکھیں۔ آپ کیا ٹارگٹ رکھیں؟ آپ عید پر ٹارگٹ یہ رکھیں کہ یار اگر میں اپنی مثال لے لوں، میں فار ایگزامپل آپ کو یہ سمجھانے کے لیے میں بتاؤں کہ میرا اللہ رب العزت نے مجھے یہ استطاعت نہیں دی ہے کہ میں کسی کو کپڑے دلا سکوں، لیکن اللہ رب العزت نے اگر مجھے یہ استطاعت دی ہے کہ میں کسی سے لے کر کسی ضرورت مند تک پہنچا سکتا ہوں، مطلب میں ایک ذریعہ بن سکتا ہوں ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، تو میں کیا اس ذریعے کو کیوں نہ حاصل کروں۔ اب دیکھیں، ضروری نہیں آپ NGOs کی مدد کریں، آپ جو سوشل ویلفیئر کے جو کام کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کی مدد کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یار یہ کام میں خود نہیں کر سکتا، یاد رکھیے گا قرآن مجید فرقان حمید میں بھی آیا، احادیث مبارکہ میں بھی ہم نے سنا کہ سب سے زیادہ آپ کے مدد کی جو حقدار ٹھہرائے جائیں ہوئے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہمارے رشتہ دار بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس کھانے کا کچھ میسر نہیں ہوتا، اس کے بعد بھی ہم جا کر NGOs کی مدد کرتے ہیں یا بڑے بڑے لوگوں کی مدد کرتے ہیں کہ یار تم رکھ لو، تم دے دو وہ دے دو۔ نہیں، اسلام نے سب سے پہلے حقوق بیان فرمائے اور حق دیا کہ بھائی آپ نے اگر مدد کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں، زکوٰۃ کے اصول بتائیں، صدقات کے اصول بتائیں، خیرات کے اصول بتائیں کہ اگر آپ نے
کسی کو صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، تو آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا مستحق بندہ تو نہیں۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں ایسا کوئی مستحق بندہ ہے، سب سے پہلے آپ کو دینے کا حق اس بندے کو ہے، اس رشتہ دار کو ہے کہ آپ اس کو دیں۔ اس کے بعد جا کر آس پڑوس، ہمسایہ، پھر لوگ، ضرورت مند، یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ، اگر آپ نے مطمئن ہونا ہے نا کہ میں جہاں مال دے رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، وہ ہو یہ سکتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے خرچ کریں، اپنے ہاتھ سے ضرورت مند تک وہ چیز پہنچائیں۔ جب آپ اپنے ہاتھ سے ضرورت مند تک وہ چیز پہنچائیں گے، آپ ان کے احوال سے متعلق ہو جائیں گے، آپ باخبر ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر آپ کسی ضرورت مند کی مدد کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے، تو آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ میں جو کسی کو مدد کر رہا ہوں وہ کتنی مدد میں کروں تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ خود مدد کریں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یار میری اتنی مدد سے ایک ضرورت مند کی مدد پوری ہو سکتی ہے اور مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑ سکتا، نہ مجھے کوئی فرق پڑ رہا ہے۔ تو پھر آپ یہ احساس دلائیں گے لوگوں میں بھی۔ اور سب سے اچھا ہمارا جو اسلام ہے نا، وہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے تبلیغ کرنے کا۔ یعنی آپ نے کوئی اچھا کام کیا اور آپ نے اب یہ سمجھا کہ یار یہ جو میں نے کام کیا ہے یہ بہت اچھا کام ہے، اور اس کام کو اگر میں ایک بندے، دو بندوں کو بھی بتاؤں نا اور وہ یہ کام کریں تو یہ کام بہت اچھا ہو سکتا ہے ہمارے لیے۔ آپ نے دیکھا بہت بڑے بڑے ایسے ویلفیئرز ہیں، سوشل ویلفیئرز ہیں اور ہمارے ادارے ہیں کہ جو کہ شروع ہوتے ہیں خود سے، وہ خود سے کوئی کام کرتے ہیں، اپنے کسی بندے کی مدد کرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ایک بندہ ہے، وہ ضرورت مند تھا، اس کو جاب چاہیے تھی، اس کو جاب نہیں مل رہی تھی، آپ کے پاس کوئی جاب آئی تھی، آپ نے اس کو جاب بتائی، وہ جاب پر لگ گیا۔ اب وہ جو بندہ جاب پر لگا، اب وہ یہ کرے کہ یار اس بندے نے مجھے جاب پر لگوایا ہے، میری روزی روٹی یہاں پر مل رہی ہے۔ اگر وہ یہ دیکھے کہ یار اب میرے پاس کوئی جاب آئی ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ سب سے زیادہ ضرورت مند کون ہے، جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہے اسے اٹھا لے، اسے جاب پر رکھ لے۔ اس طرح یہ اگر آپ مثبت سوچ اپنے اندر پیدا کریں گے نا تو بہت سارے لوگوں کی مدد ہوگی۔ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو میں اس لیے دے رہا ہوں، اور یہ دنیا داری کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں۔ آپ بولیں گے علامہ صاحب جو ہے نا صرف دنیا کی بات کیے جا رہے ہیں، دنیا کی بات کیے جا رہے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا ضروری ہے نا۔ آپ نماز میں پڑھنے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، پہلے آپ دنیا کے لیے اپنی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میری دنیا کو حسین اور جمیل بنا، میری دنیا کو اچھا کر دے۔ اور یہ یاد رکھیے گا جب آپ کی دنیا اچھی ہوگی آٹومیٹکلی آپ کی آخرت اچھی ہوگی، اور جس کی آخرت اچھی ہوگی اس نے اللہ کو پا لیا، جس نے اللہ کو پا لیا وہ اپنے منزل مقصود میں کامیاب اور کامران ہو گیا۔ تو آپ اپنی دنیا کو سب سے اچھا بنائیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں، اکثر میں یہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار لوگ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کو کیسے گزاریں، لائف کو، میں کہتا ہوں لوگوں کو لائف کو انجوائے کریں۔ جب آپ لائف کو انجوائے کریں گے، اچھے انداز میں اس کو گزاریں گے، تو آپ کو اللہ رب العزت کے جو دلکش نظارے ہیں، مناظر ہیں، وہ آپ اب اس کو دیکھیں گے، آپ کو یہ احساس ہوگا، آپ غور و فکر کرنے کی آپ میں صلاحیت پیدا ہوگی۔ جب آپ میں یہ غور و فکر کی صلاحیت پیدا ہوگی، پھر آپ کے دل میں ایک احساس پیدا ہوگا۔ جب آپ کے دل میں احساس پیدا ہوگا، پھر آپ ضرورت مندوں کے پاس جائیں گے اور ضرورت مندوں کی خیر خبر لے کر آپ اس کی مدد کو ضرور بضرور پہنچ جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان المبارک میں، اب بات یہ ہے صدقات اور خیرات کا، میں اس لیے بار بار آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس رمضان المبارک میں جو سچویشن ہمارے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کرونا وائرس جیسی وبا ہم پر مسلط ہے اور ہم اس کا شکار ہیں۔ ایسی کون سی کنٹری نہیں ہے جس میں کرونا وائرس جیسا وبا یا مرض نہیں ہے، اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ لیکن یہ وبا ہم پر آ گئی ہے، اب ہم لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار کسی کے نہیں ہے، روزی روٹی سب کی چھن گئی ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ احساس ہو جائے، ہمیں یہ احساس دلانے کے لیے کسی نے کسی کو تو ہونا ہے نا، تو میں آپ کو یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں اپنے حد الامکان یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو میسیج میرے دل کے اندر پڑا ہوا وہ میں آپ تک کنوے کروں۔ جب وہ کنوے ہوگا، آپ تک میرا میسیج پہنچے گا، تو انشاءاللہ العزیز کسی نہ کسی لوگوں کی تو مدد ہو جائے گی نا۔ اب بات یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہم کتنے پریشان ہیں، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ جب ہم پریشان ہیں تو اب یہ دیکھیں کہ ہم کسی لوگوں کی اس میں کیا مدد کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کا کاروبار تھا، کاروبار ختم ہو گیا، بہت سارے لوگوں کی جابس تھی، جابس ختم ہو گئی۔ اب جن کی جابس نہیں ہے وہ کس حال میں ہے؟ کیا کسی نے خبر لی ہے؟ اگر نہیں لی ہے تو صرف اور صرف یہ وقت ہے، اسی وقت
لوگوں کی خبر لیں۔ آپ اگر اس مشکل وقت میں، اس مشکل کی گھڑی میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو آپ پر بھی اگر کبھی مشکل وقت آئے گا تو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے جلدی تیار ہوں گے۔ پھر آپ کو یقین ڈیولپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لوگ عادی ہو جائیں گے کہ یار اس بندے نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا تھا، وہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ سامعین محترم، اس وقت ساری دنیا جو ہے نا وہ ایک موت، ساری دنیا جو بنی ہوئی ایک موت کی منظر پیش کر رہی ہے، وبا ہے، ہمیں اس سے ڈرنا بھی چاہیے، احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے۔ علماء نے بھی احتیاطی تدابیر آپ کے سامنے بیان کی ہوں گی، اور تمام احتیاطی تدابیر کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو احساس کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جس نے کرونا وائرس کا شکار ہو کر مرنا ہو وہ بھوک سے مر جائے۔ یہ بھی آپ دیکھیں، کرونا وائرس سے کسی نے مرنا ہو، نہیں مرنا، لیکن وہ بھوک سے نہ مر جائے۔ آپ یہ احساس ضرور کریں، آس پاس دیکھیں، اپنی کمیونٹی میں، سوسائٹی میں لوگوں کو دیکھیں کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے کہ اس وبا سے تو بچا ہوا ہے لیکن وہ اس کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے، وہ بھوکا ہے، وہ بھوکا سو رہا ہے، اپنے بچوں کو بھوک کی وجہ سے سلا رہا ہے۔ یقین جانیں ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس آس پہ سلاتے ہیں کہ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، فرشتے آ کر رات میں تمہیں کھانا دیں گے۔ ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ سامعین محترم، بات یہ نہیں ہے، سب کچھ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہوا ہے، لیکن سب کچھ دینے کے باوجود ہم اللہ رب العزت کو کیا دے رہے ہیں؟ اور حدیث مبارکہ میں آیا کہ جب یہ فرش والوں پر رحم کرتے ہیں، یعنی آپ زمین والوں پر رحم کرتے ہو تو عرش والا خدا آپ پر رحم کرتا ہے۔ کون نہیں منتظر رب تعالیٰ کی رحمت کا؟ اور رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ فرشتے صبح اور شام آتے رہتے ہیں، رحمت کے فرشتے کا نزول ہوتا رہتا ہے، بخشش کے فرشتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ تو بات ہی نہیں ہے نا کہ فرشتے، رحمت کے فرشتے آ نہیں رہے، رحمت کے فرشتے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آپ کی مدد کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ سامعین محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ جو رحمت کے فرشتے آ رہے ہیں، ہمیں رحمتوں سے نواز رہے ہیں، آیا وہ رحمتیں، وہ سعادتیں، وہ برکتیں ہم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اس وقت اقوام عالم جو ہے وہ سخت آزمائش میں مبتلا ہے، سخت آزمائش کا شکار ہے، اور آزمائش کی اس شکار ہونے میں، آزمائش کی اس گھڑی میں ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے، کثرت سے ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں استغفار کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، بات اس امر کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے مدد طلب کریں، اللہ رب العزت کے لوگوں کی، جو لوگ ہیں، ہم جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد کریں، ان تک اپنا مثبت پیغام پہنچائیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کر کے، گریہ وداری کر کے اللہ رب العزت کو منائیں۔ اور یہی وقت ہے، یہی گھڑیاں ہیں، یہی سعادتوں والی گھڑیاں ہیں کہ اسی سعادتوں والی گھڑی میں اگر اللہ رب العزت کو ہم نے راضی کر لیا تو اللہ رب العزت ہمیں کامیابی اور کامرانی ہماری مقدر بن جائے گی۔ جب آپ کی کامیابی اور کامرانی آپ کا مقدر بن جائے، اللہ رب العزت آپ کو آپ کی اصل منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک نہایت ہی اہم مہینہ ہے، اور نہایت اہم مہینے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ مومن کی تربیت کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے۔ اور روزہ جس چیز کا نام ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کھانے پینے، مشروبات سے تمام چیزوں کو ترک کر دینے کا نام روزہ ہے۔ اور روزے میں جو سب سے زیادہ ہمارے لیے اللہ رب العزت کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ حکم دیا کہ جو شہر، کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ صبر کا مہینہ ہے، شہر صبر و صبر ثواب هو الجنہ، اور اس مہینے میں جو صبر کرتے ہیں اس کا جو ثواب ہے وہ جنت ہے۔ جنت کس کو مقصود نہیں ہوتی کہ وہ جنت میں جائے؟ اور رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، جو میں بار بار آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں، رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، اللہ رب العزت نے یہ عشرہ ہمیں دوزخ سے خلاصی کے لیے عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے یہ فرما رہا ہے کہ یہ عشرہ میں نے اس لیے تم لوگوں کو دیا ہے، یہ برکتوں والا عشرہ، آخری عشرہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے روایت فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے
رمضان کے آخری جو 10 دن تھے ان کے طاق راتوں میں اپنی امت کو، اپنے صحابہ کرام کو، اپنے گھر والوں کو یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ رات کو جاگا کریں، طاق رات جاگا کریں۔ اور میں نے حدیث مبارکہ طبرانی میں بھی یہ ذکر آیا کہ طاق راتوں میں جاگنے سے اگر کوئی بندہ اس نیت سے جاگتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے شب قدر نصیب فرمائے گا، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی جو نیت ہے وہ اس کے لیے ہے۔ تو ویسے بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، جو اعمال کا دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ آپ رمضان المبارک کے اس عشرے میں یہ نہ سوچیں کہ صرف اور صرف شب قدر جو ہے وہ 27 رمضان المبارک کو ہے، نہیں، اسی لیے اس میں حکمت یہی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکمت بھی ہمیں بتائی کہ ہم اس لیے آپ کو شب قدر نہیں بتا رہے ہیں، شب قدر کی ایک رات مختص کر کے نہیں بتا رہے ہیں، تاکہ آپ کے عبادت کا جو ذہن ہے وہ پھرے نہیں، اور وہ رغبت جو ہے عبادت کا وہ اس طرف دھیان آپ کا نہ جائیں، بلکہ وہی جوش، وہی جذبہ اور لگن اور محنت اور مشقت جو آزمائش والے مہینے میں آپ پر اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی ہے وہ آپ تمام چیزیں کریں، بروئے کار وہ تمام چیزیں آپ لائیں۔ جیسا کہ رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ ہے، اب 20 دن آپ عبادات کرتے ہیں، لیکن آخری جو عشرہ ہے اس میں علماء آپ سے فرماتے ہیں کہ عبادت پر اور زور دیں، اور زور آپ عبادت پر ڈالیں۔ اس سے ہوگا یہ، آپ عبادات پر زور ڈالیں گے، آپ اور عبادات کریں گے، اللہ رب العزت نے ان عبادات پہ آپ کے لیے انعامات دیے۔ انعامات کس لیے دیے؟ آپ کو 27ویں شب طاق راتوں میں کوئی بھی شب جو ہے، طاق راتوں میں کوئی بھی جو شب ہے اس میں اگر آپ نے شب قدر کو پا لیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 سال عبادتوں کے برابر اس ایک رات کی عبادت ہوتی ہے۔ سامعین محترم، رمضان کے آخری عشرے پر گفتگو، رمضان مبارک میں اللہ رب العزت نے جو ہمیں صبر کا جو مہینہ ہے اور صبر کی جو تلقین کی، ایک دوسرے سے پیار محبت پہ ہم نے بات کی، ہمدردی پہ بات کی، بھائی چارے پر بات کی، اخوت پر بات کی، روزہ داروں کو افطار کروانے کی بات کی، عید کی تیاریوں کے لیے بات کی۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ بجا ہے، لیکن ان سب باتوں میں ہم نے ہماری نیتوں کو سب سے زیادہ اہمیت دینی ہے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب تک ہماری نیت اللہ کی خالصتاً اللہ کی رضا نہیں ہوگی، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوگی، ہمارے یہ تمام کام، ہمارے یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت ہمارے منہ پر واپس آ کر پھینک دے گا۔ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی نیتوں کو صاف کریں۔ آپ کسی کو یہ احساس نہ دلائیں کہ میں نے اگر آپ کو افطاری کروائی ہے تو میں نے آپ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، بلکہ آپ یہ احساس دلانے کی لوگوں کو کوشش کریں کہ یہ میرا حق تھا، یہ میری ذمہ داری تھی کہ اگر آپ کو افطاری کی ضرورت تھی تو میں نے آپ کو کروائی ہے۔ تو یہ جب آپ ایک حق آپ جتلائیں گے نا اپنے مسلمان بھائی پر، اور جو بھی شخص حق جتلاتا ہے تو وہ اپنا ہوتا ہے، آپ حق جتلائیں لیکن اچھے انداز میں، احسن انداز میں آپ دوسروں پر حق جتلائیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ جو آپ کے حق میں آئے گا وہ یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ میرا مسلمان بھائی میرے ساتھ اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے۔ رمضان المبارک، جیسا کہ میں نے پہلے بھی فرمایا، فکر ہو جاتی ہے لوگوں کو کہ یار علامہ صاحب نے تو ارشاد فرما دیا کہ بہت سارے لوگوں کی مدد کرو، عید پر بھی لوگوں کی مدد کرو، اور افطاری بھی لوگوں کو کرواؤ، روزہ افطار بھی کرواؤ، ٹارگٹ بناؤ، اس کو اچیومنٹ کی طرف لے کر جاؤ، سب چیزیں بجا ہے۔ لیکن لوگ یہاں پر گھبرا بھی جاتے ہیں کہ ہم صحیح ہے، عبادات، روزہ، افطاری کروانا، عید کے لیے تیاری کروانا، یہ سب کچھ تو کر لیں گے، لیکن کیا ان تمام چیزوں سے ہمیں کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ تو میں وہی بات آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اس مہینے میں رزق کی توسیع کر دی جاتی ہے۔ آپ پریکٹیکلی طور پر آپ دیکھتے ہیں اس مہینے میں اللہ رب العزت آپ کے رزق میں نے جو دیکھا ہے اور جو سوچا ہے، 1 گنا 2 گنا نہیں بلکہ کئی گنا اللہ رب العزت آپ کے رزق کو توسیع، وسیع سے وسیع تر کر دیتا ہے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اگر ایک روزے سے شروع ہوتا ہے آپ کے رزق میں وسعت، وسیع تر ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ چلتا رہتا ہے، تو آپ کے رزق میں اور زیادہ وسیع ہو جاتی ہے، دسترخوان آپ کا وسیع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا مہمان مہینہ ہے، اور مہمان مہینہ اور جو بھی مہمان آتا ہے وہ تمام چیزیں، اسباب اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک بھی ایسا مہینہ ہے
مہمان مہینہ ہے اللہ کی طرف سے، اپنے تمام تر وسائل ہم اپنے ساتھ لاتا ہے، یہ نہیں کہ ادھورا آ جاتا ہے، جب اپنے تمام وسائل اپنے ساتھ لاتا ہے۔ اور جو بھی مسائل میں رمضان مبارک میں لوگ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، ان مسائل میں بھی آپ دیکھیں، ان مسائل سے بھی لوگ نکلتے ہیں، ان تمام مسائل سے لوگ نکل جاتے ہیں۔ رمضان مبارک کا ایک ایسا مہینہ ہے۔ سامعین محترم، من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں اس بات کو سوچنے پر بھی مجبور کر دیتی ہے کہ آیا رمضان المبارک کے روزوں کی اتنی بڑی اہمیت کیوں ہے کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ فرمایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں۔ اس کی وجہ، اس کا سبب یہ ہے کہ رمضان المبارک ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، حسب کے ساتھ جب آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے تمام گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتا ہے کہ آگے حدیث مبارکہ میں آیا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہے تو رب تعالی اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، بلکہ گویا وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ سامعین محترم، رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں مسلمانان اسلام کو یہ حکم اور حکم باری تعالی نصیب ہوا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک آپ کے لیے مغفرت کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میں روزہ داروں کو مغفور کی صفوں میں شامل کر دیتا ہوں۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کی 5 ایسی خاص چیزیں جو نہایت ضروری ہے کہ رمضان المبارک، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 5 ایسی خاص چیزیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو 5 ایسی خاص چیزیں کبھی نہیں دی گئی، اللہ رب العزت نے کبھی بھی کسی بھی امت کو نہیں دی۔ وہ 5 خاص چیزیں کون سی ہیں؟ وہ 5 خاص چیزیں وہ یہ ہیں کہ اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی جو پہلی رات آتی ہے، اللہ عز و جل روزہ داروں کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، رحمت کی نگاہ کرتا ہے اللہ رب العزت۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شام کے وقت روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، وہ جو بو ہوتی ہے وہ مشک اور عنبر سے زیادہ اللہ عز و جل کے نزدیک قبول ہے اور عزیز ہے۔ اس کے بعد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے دن رات ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ فرشتے روزہ داروں کے لیے دن رات مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ یہ آزمائش میں مبتلا ہے۔ روزہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ تو رب تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تیسری سب سے اہم چیز یہ ہے کہ فرشتے دن رات روزہ دار کے لیے مغفرت کرتے ہیں۔ اور چوتھی سب سے اہم چیز اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے۔ حکم کون فرما رہا ہے؟ رب تعالیٰ۔ حکم کس کو ہو رہا ہے؟ جنت کو حکم ہو رہا ہے، جس کی طلب ہمیں اس دنیا میں ہم آئے، ہمیں اس ہی کی طلب ہے، اس ہی کی طلب میں ہمیں موت آتی ہے، اور ہمیں جب موت آتی ہے ہم یہی طلب کرتے ہیں کہ جنت میں ہم جائیں۔ تو رب تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، میرے نیک بندوں کے لیے دلہن بن جا، میرے نیک بندوں کے لیے خوبصورت بن جا، میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا کہ عنقریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم ارشاد فرمائے گا کہ میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، عنقریب وہ دنیا کی مشقتوں سے راحت پائیں گے اور میرے گھر اور کرم میں آئیں گے۔ پانچویں چیز، جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے، اللہ عز و جل تمام روزہ داروں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت تمام روزہ داروں کی
مغفرت کر دیتا ہے۔ تو قوم میں ایک شخص نے، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب مزدور اپنی مزدوری سے فارغ ہو جاتا ہے تو اسے انعام سے اسے اس کی مزدوری دی جاتی ہے؟ تو یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے ایک انعام ہوتا ہے کہ ہم تمام روزوں سے فارغ ہو جائیں۔ فراغت کے بعد اللہ رب العزت ہمیں انعام سے نوازتا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں وہ انعام اس صورت میں دیتا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرما دیتا ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرما دیتا ہے، مغفرت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ہمیں مغفور کی صفوں میں بھی شامل کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس آخری عشرے میں جو چیزیں ہمیں عبادات کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے معمور ہے، جو چیزیں اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں بتائی، انشاءاللہ آگے کے پروگراموں میں ہم خصوصاً لیلۃ القدر پر بھی گفتگو کریں گے، اور عید پر بھی گفتگو کریں گے، اور آخری عشرے کی تاقراتوں پر بھی گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ کہا سنا، اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم زد فزد وما توفیقی الا باللہ۔